استغفار سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، استغفار سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، استغفار سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، استغفار سے دل کا پردہ ہٹ جاتا ہے، استغفار پڑھنے سے دل کا زنگ صاف ہو جاتا ہے، استغفار سے بارشیں اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے، استغفار سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، استغفار سے اولاد نرینہ عطا کی جاتی ہے، استغفار سے ہی فصلیں لہلہاتی ہیں اور استغفار سے دریا رواں ہو جاتے ہیں، استغفار سے موجودہ قوت میں اضافہ کیا جاتا ہے، استغفار سے خاص وقت تک متاع حسن سے نوازا جاتا ہے، استغفار سے صاحب فضل کو اس کے حصے کا فضل بھی مل جاتا ہے، استغفار سے منہ موڑنے والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا یہ اصول نہیں کہ وہ اپنے استغفار کرنے والے بندوں پر اپنا عذاب نازل کرے۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں میری تمام بہنیں اور مائیں؟ امید کرتی ہوں روز کی طرح خوش رہوں گی، آباد ہوں گی اور اپنے اپنے گھروں میں ہنستی مسکراتی ہوں گی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری سے، مشکل سے، پریشانی سے، قرض مرض سے نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے استغفار، اور یہاں پر ہم بات کرنے سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پر میں گھر کی کلیننگ وغیرہ کر رہی تھی۔ آپ کو تب پتہ ہے کہ میرا گھر بہت چھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور سب بہنوں کو بہت بڑے بڑے گھر دے، جن کے اپنے گھر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھی بڑا گھر عطا کرے، اور جن کے اپنے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے گھر اور بہت بڑے بڑے عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو یہاں پر میں اور میری بیٹی گھر کی کلیننگ کر رہی تھی، ایک کمرے اور ایک صحن کی کلیننگ، الحمدللہ شکر الحمدللہ۔ اور یہاں پر کلیننگ وغیرہ سے فارغ ہو کر میں پنکھے کے آگے کھڑی تھی۔ تھوڑی سی بارش کیا ہوئی کہ اتنا زیادہ موسم جو ہے وہ ہو گیا، اتنا زیادہ حبس والا کہ یقین کریں 1 منٹ کے لیے بھی کوئی کام کرنا جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اتنی گرمی ہو رہی تھی۔ تو یہاں پر آج میں جو پکاؤں گی آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی۔ میں پکاؤں گی جی جس کو میری امی بچپن میں کہتی تھی چارے دالاں۔ تو ہم کہتے تھے امی چارے دالاں کا کیا مطلب ہے؟ امی کہتی تھی 4 دالیں جو ہوتی ہیں نا، مونگی، مسر اور چنے کی دال، اور پھر دوسری کالے جو ہوتے ہیں چھلکوں والی ماش کی دال وہ والی، اور ایک اور دال ہے پیلی دال اس کو بولتے ہیں، مجھے نام کا نہیں پتہ، مونگی کی دال سوری۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ ساری دالیں میں آج بناؤں گی۔ میں بہت عرصے بعد یہ دالیں بنا رہی ہوں، اور میں آج مختلف سی یعنی کہ پہلے والی جو میں بناتی تھی اس طرح سے میں اسٹائل سے نہیں بناؤں گی، تھوڑی چینج سے بناؤں گی، اور آپ دیکھیے گا تو آپ بھی اس طرح بنائیے گا، بہت مزے کی بنتی ہے۔ تو یہاں پر بات ہم کر رہے ہیں جی استغفار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ استغفار پڑھنے سے وہ سب ہو جاتا ہے، وہ سب مل جاتا ہے، وہ سب اللہ عطا کرتا ہے جس کا آپ نے گمان کیا ہوتا ہے، جس کا آپ کو گمان تک نہیں ہوتا۔ آپ ایک چھوٹی سی چیز مانگتے ہو کہ اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، یقین کریں استغفار پڑھنے سے اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ استغفار پڑھنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے دگنی چگنی ترقیاں اور چیزیں عطا کرتے ہیں جس کا آپ نے خواب دیکھے ہوتے ہیں۔ اور استغفار پڑھنے کے طریقے کس طرح کے ہیں اور کس طرح اس کو پڑھنا چاہیے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ الحمدللہ میں نے استغفار پڑھا۔ میں نے استغفار کو، قرآن پاک کو آزمانا نہیں چاہیے، لیکن میں نے اس جو ہے وظیفے کو وظیفہ سمجھ لیں یا ویسے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں عام روٹین میں بھی۔ تو میں بات کروں گی کہ میری آج سے 7-8 سال پہلے جو ہے وہ میری حالت خراب ہونی شروع ہو گئی، یعنی کہ 2017 میں یا 2000 یہاں اس کے جو ہے نا لگ بھگ۔ تو میری طبیعت کیسے خراب ہوئی تھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ تندرستی دے میرے ہسبینڈ کو اور صحت دے اس کو بھی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی کبھی اپنی ویڈیو میں۔ تو یہ ہوا کہ میری طبیعت جو ہے نا ایک دم سے خراب ہونی شروع ہو گئی۔ کس وجہ سے خراب ہونی شروع ہوئی تھی وہ میں آپ کو دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ میں یا پھر کبھی بتاؤں گی۔
تو میں بہت زیادہ ذہنی ٹینشن میں آ گئی تھی، سمجھ نہیں لگتی تھی کہ کیا ہوتا تھا۔ گھر سے باہر جاتی تھی تو دل کرتا تھا کہ گھر میں نہ جاؤں۔ یقین کریں گھر میں آتی تھی، یہاں تک کہ پورے گھر میں نہیں، میں اپنے کمرے میں جاتی تھی نا تو مجھے خوف آتا تھا، میرا دل کرتا تھا کہ میں اونچی اونچی چیخیں مار کر روؤں۔ تو کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ میں کام کرتے کرتے میں چیخیں مار کے رونے لگ جاتی تھی۔ تو میرے بچے اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ مجھے کہتے کہ کیا ہوا ہے تجھے؟ میں یہی کہتی تھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ کہتے تم جو ہے نا نماز پڑھا کرو۔ میں نے کہا میں پڑھتی ہوں، یقین کریں میں اس وقت پابندی سے الحمدللہ نماز پڑھتی تھی، اب پھر بھی کبھی چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ تو ہوا یہ کہ مجھے نا بہت زیادہ ٹینشن رہنے لگی۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں یہ میری ٹینشن بلا وجہ کی ہے یا کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ میرے اللہ کو سمجھ آتی ہے اور وہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ میں چیخنے لگ جاتی بلا وجہ ہی، ایک دم سے میرے دل میں خوف آ جاتا۔ تو میرے ہسبینڈ کہتے چلو باہر چلتے ہیں، اور باہر جا کر بھی میرا دل ایک دم سے مٹھی میں آیا رہتا کہ کیا میں پھر گھر جاؤں گی، میرے ساتھ پھر وہی سب کچھ ہوگا۔ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، کچھ بھی نہیں۔ تو تب ہمیں یہ نہیں تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، نہ ہم دم والے کے پاس گئے نہ کسی ڈاکٹر کے پاس، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مجھے دماغی مسئلہ ہو گیا، ہوتے ہوتے وہ بہت زیادہ ہو گیا، اتنا ہو گیا کہ 3 سال گزر گئے مجھے اسی ذہنی اذیت میں گزارا کرتے اور سب کو بتاتے سسرال میں کہ میرے ساتھ یہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سسرال تو پھر سسرال ہوتا ہے، کوئی آپ کا یقین کرتا ہے کوئی نہیں۔ کہتے نا کہ دوسرا بیمار ہو تو ڈرامہ لگتا ہے، خود پہ گزرے تو پتہ لگتا ہے۔ تو یہاں پر جی میں نے جو ہے وہ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتانا شروع کیا۔ میں نے کہا مجھے نا اس طرح سے فیل ہوتا ہے جیسے میرے دماغ میں نا کوئی چیز ہل رہی ہے، جیسے پانی یا کوئی سپرنگ وغیرہ ہو، اس کو چھوڑیں سپرنگ کو زور سے تو وہ اپنی جگہ پہ جا کے ہلنے لگ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے نا اس طرح سے ہوتا ہے۔ مجھے کہتے نہیں کچھ نہیں ہوتا، تم نا سوچتی بہت زیادہ ہو۔ میں نے کہا میں کس چیز کا سوچوں گی، کوئی سوچ نہیں تھی میرے ذہن میں، لیکن ایک خوف تھا، پتہ نہیں کیوں ہسبینڈ کی طرف سے تھا، وہ بھی میں شیئر کروں گی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم لوگ گئے، ہم نے کسی نے بتایا کہ ملتان میں نا اس طرح سے ڈاکٹر بیٹھتا ہے دماغ کا، آپ اس کے پاس جائیں۔ ہم لوگ گئے وہاں پر، انہوں نے کہا سی ٹی اسکین کروائیں، ہم نے سی ٹی اسکین کروایا، ان کو دکھایا، رپورٹ میں یہ آیا کہ آپ کے دماغ میں برین میں جو ہے وہ پانی اس خون کی جگہ پر جو ہے نا بلڈ کی جگہ پر پانی جو ہے نا وہ وافر مقدار میں جمع ہو رہا ہے اور خون جو ہے وہ بلڈ وہ ختم ہو رہا ہے۔ یقین جانے میرے بچے دونوں میرے ساتھ تھے، تو میں رکشے میں بیٹھی اور وہاں پر تو میں نے بہت اپنے آپ کو مضبوط بنایا، لیکن جب میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اس کا کوئی ایشو تو نہیں ہے، کوئی زیادہ مسئلہ تو نہیں ہوگا، تو اس نے کہا اللہ نہ کرے یہ کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہاں سے ہم لوگ چلے، انہوں نے دوائی وغیرہ دی، سارے ٹیسٹ کیے، بہت اچھے سے میری رپورٹس دیکھی انہوں نے۔ جب میں رکشے میں بیٹھی، ساتھ ہی میرے چھوٹے بچے تھے، بڑا بیٹا میرا جو ہے وہ میری امی کے پاس ہی تھا ادھر گھر میں۔ تو میں اتنا رکشے میں بیٹھ کر اتنا روئی، تو میں یہی کہتی کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کیا ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی تھی کاش کوئی میری اس حالت کا یقین کر لیتا، میں سب کو بتاتی تھی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں ماننے کو سسرال میں تیار تھا۔ میری امی کہتی تھی کہ کچھ ہے، تم اس طرح سے کہتی، آپ کو پتہ ہے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ سمجھ جاتی ہے کہ آنکھیں سونے سے لال ہیں یا رونے سے۔ پھر میں نے جو ہے نا وہ اپنا کوئی 4-5 سال جو ہے نا میڈیسن وغیرہ کھائی، یہ نہیں کہ اسی ڈاکٹر سے۔ پھر یہ ایسا ہوتا تھا کہ مجھے آرام آ جاتا تھا، پہلی جو ہے میڈیسن میں لے کر آتی تھی نا 15 دن کی 10 دن کی، تو مجھے اس کے ساتھ اتنا فرق پڑتا تھا کہ جیسے مجھے کوئی دکھ ہوا ہی نہیں ہے، حالانکہ 3 سال پہلا یا 7 سال پہلے کا دکھ تھا میرا وہ۔ تو ایسے ہی ہوتا تھا۔ پھر میں سال ایسے ہی گزارا کرتی، میں ہسبینڈ سے دوائی منگواتی تو اس کو جو ہے نا میں کبھی کھا لیتی، کبھی میں جب ہوتا زیادہ ہو جاتی کہ آنا جانا ہوتا تو میں نا دوائی کھا لیتی ورنہ رہنے دیتی۔ پھر یہ ہونے لگا کہ میں ایک دم سے بیٹھے نا مجھے ایسا ہوتا تھا جیسے نا زلزلہ آ گیا ہے، ہر چیز الٹ پلٹ ہو رہی ہے اور میں چیخیں مارتی تھی۔ میں اگر چارپائی پہ بیٹھی ہوں نا تو میں زمین پر بیٹھ جاتی تھی، اوس پڑوس والے آ کے مجھے اٹھاتے، میرے سسرال میں
میں جب میں ادھر تھی تب وہ سب بھاگے بھاگے آتے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. پھر سب کو آہستہ آہستہ سمجھ لگنے لگی کہ ہاں اس کو دماغ کا مسئلہ ہے. لیکن ڈاکٹر بھی کہتے تھے کہ دماغ کا مسئلہ ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں. یعنی کہ 2-3 سال بعد پھر ہم نے ٹیسٹ کروایا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ مجھے آج سے سال پہلے جو ہے نا میری طبیعت پھر خراب ہونا شروع ہو گئی. یعنی کہ اس طرح کر کے میں نے 4-5 سال جو ہے نا 5-6 سال میں نے اس طرح سے گزارے. سال پہلے پھر سال 1.5 سال پہلے میری طبیعت اتنی خراب ہو جاتی تھی. میرے ہمسائے جو ہیں وہ آ کر بہنیں جو تھیں یعنی کہ ادھر ہم نے نیا گھر لیا نا تو ادھر شفٹ ہو گئے جو دیور نے لیا تھا اس میں. تو وہاں پر آئے تو نئے نئے تھے, کسی کو نہیں پتہ تھا میری اس مسئلے کا کہ میری بیماری کا. جب میرے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ کہتی کہ بیٹا اگر آپ کی مما کو یہ سب ہے تو آپ بتا دیتے. پھر میں روتی میں مجھے یہ خوف ہوتا کہ کوئی میرے پاس سے نہ اٹھ کر جائے, میں اکیلی. تو یہ بھی ہوتا کہ کبھی کبھی نا مجھے خوف آتا کہ میں باہر جاؤں گی تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا, میں بھیڑ میں جاؤں گی تو مجھے کچھ ہو جائے گا. ایک بار تو یہ بھی ہو گیا, میں ان کے بابا کے ساتھ نا اسٹالر لینے گئی. کہتے اسٹالر کی نا سیل لگی ہے تو میرے ساتھ آؤ میں تمہیں لا کر دوں. میں نے کہا نہیں مجھے خوف آتا ہے, اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. یہی ہوا, میں ابھی اسٹالر دیکھ رہی تھی تو ایک دم سے نا مجھے جھٹکا لگا اور میں زمین پر بیٹھ گئی. اور میں یہی کہہ رہی, میں نے کہا مجھے کچھ ہو رہا ہے, مجھے کچھ ہو گیا. حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے ہفتے میں 1-2 بار یا مہینے میں 2-3 بار لازمی ہوتا تھا. 1 سال 1.5 سال میرا ایسے گزرا. اس کے بعد پھر میں نے استغفار کی پکا پڑھا کہ استغفار جو ہے وہ ہر بیماری کا علاج ہے, ہر مشکل کا حل ہے. تو میں نے پھر استغفار پڑھنا شروع کیا. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. جیسے ہی میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا میرے اللہ نے میرے دن اور راتیں بدلنی شروع کر دی. میں لوگوں میں بیٹھتی بھی تھی, اٹھتی بھی تھی, اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی تھی, گھر بھی دیکھتی تھی, سب کچھ کرتی تھی, جاتی بھی تھی آتی بھی تھی, یعنی کہ سب کچھ سنبھالتی تھی. بتانے کا مطلب یہ کہ استغفار آپ آزما کر دیکھ لیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے آپ استغفار پڑھیں. اور یہ نہیں کہ آپ نے 2 دن پڑھ لیا تو آپ کہیں کہ لو جی اس کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا, یہ جھوٹ ہے. نہیں, قرآن کبھی بھی جھوٹ نہیں نعوذ باللہ ہو سکتا. قرآن جو ہے یہ شفا ہے, ہر درد کی دوا ہے. تو الحمدللہ اب بھی جب مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا, اب تو میں پڑھتی ہی رہتی ہوں. کوئی دن ہے جب میں نہیں پڑھتی, لیکن آپ ایک روٹین بنا لیں, 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہ ڈیلی جو ہے نا اپنے کام سے نکالیں. آپ جتنی تسبیحاں کر سکتی ہیں کر لیں, اس کی کوئی تعداد نہیں ہے تسبیح کی. آپ چلتے پھرتے پڑھیں, اپنے آپ کو اس چیز میں اتنا مگن کر لیں, یقین کریں آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی, مشکل ہوگی, بیماری ہوگی, الحمدللہ ایسے حل ہوگی کہ آپ خود سوچیں گے کہ شکر ہے اللہ کا, میں تو اپنے اس مسئلے سے اتنی تنگ آ گئی تھی کہ اللہ نے مجھے شفا دے دی. تو استغفار پڑھنا آپ نے اس طرح سے, میں نے استغفر اللہ بھی پڑھا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ بھی پڑھا ہے, استغفر اللہ و اتوب بھی پڑھا ہے. آپ جس میں ان تینوں میں سے جو پڑھنا چاہے پڑھ لیں اور اپنی ایک روٹین بنا لیں. انشاءاللہ تعالی آپ خود کہیں گے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہر وہ کام آسان کیا ہے جس کے لیے آپ نے اس کو پڑھا ہے. اور ایک چیز اور, اس کو آپ کبھی مت چھوڑیے گا. اگر ٹائم نہ ہو تو تھوڑا پڑھ لیں, ٹائم ہو تو زیادہ پڑھ لیں, اپنے ٹائم کے حساب سے. اس طرح ہی اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور فل واچ کیا کریں, اور میری حوصلہ افزائی ہوگی, پیارا سا کامنٹ بھی کر دیا کریں. اللہ حافظ.